بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پی پی 286 اور این اے 184 کے عوام کا، جنہوں نے ہمیں ووٹ اور سپورٹ کیا۔ میں ان کے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیتنے والے امیدواروں علی محمد خان اور سردار فرحت خان، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری نظر میں تو وہ جیتے ہوئے تھے، عوام کی نظر سے، عوام کے ووٹوں سے تو وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ 57,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے بندے کو بھی ہرا دیا گیا، 15-16 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے آدمی کو بھی ہرا دیا گیا، جو کہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا، میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، جو ہوا وہ آپ سب بھائی بہنوں کے سامنے ہے۔ ہم نے تو دل سے قبول کیا، بھائی عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو مبارکباد پیش کی، لیکن اس کے آگے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور میں ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، سنڈے کا دن تھا، ذرا ریسٹ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ ہوتی ہے، اور تھکاوٹ بہت زیادہ تھی پچھلے دنوں کی، لیکن چیزیں بڑی زبردست ہوئی ہیں۔ سب سے جو مزیدار بات ہے، پہلے آج تو پتہ آپ کو 11 فروری ہے، اور جو سب سے مزیدار بات ہے وہ سردار فرحت صاحب ہے، آزاد امیدوار۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح ان کو ہرایا گیا، انہوں نے کہا عوامی مینڈیٹ کی یہ توہین ہے، انکار کر دیا، اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو مبارکباد دے دی۔ شروع میں آپ وہ تھوڑی سی آپ نے دیکھ لی، اب اس کے بعد کیا کریڈیبلٹی رہے گی الیکشن کمیشن کی، کیا کریڈیبلٹی رہے گی اداروں کی، آپ کے پولیس کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی، اب کیا ڈاؤٹ رہ گیا ہے؟ اور میں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کو نہیں رہنا چاہیے سارے معاملے کا۔ یعنی آپ تاریخی طور پر اتنے ایونٹ ہوئے ہیں، جانے ابھی باتیں آگے کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ آگے میں کن ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جوڑ توڑ کی یہ باتیں چل رہی ہیں حکومت کی، حکومت کس کو دینی ہے، کس کو بنانی ہے، ان کا آپس میں کیا کیا پیشکش ہوئی، کیا معاملہ ہے۔ شہباز شریف فضل الرحمان سے اگر مل رہے ہیں، اگر ایم کیو ایم سے مل رہے ہیں تو ایجنڈا کیا ہے، پتہ تو ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور خالد محمود صدیقی کے مقبول صدیقی کیا کرنے آئے ہیں ایم کیو ایم والے، اور ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں کہاں سے مل گئی، وہاں کے کراچی کے لوگ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کی ملاقات میں بلاول بھٹو کے لیے وزارت عظمیٰ مانگ لی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کئی حتمی نتیجے روکے ہیں۔ کیوں روکے ہیں؟ اور جو 3 آزاد امیدوار داخل ہوئے ہیں پی ایم ایل سے، کیا وہ پاکستان پی ٹی آئی کے امیدوار تھے؟ یہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اب میڈیا کو الیکشن کمیشن میں جاری مقدمات کی جو کوریج سے ہے وہ روک لیا ہے، اور صحافیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، چلیں سب سے پہلے تو آپ کو لے چلتے ہیں اس ایشو کی طرف کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی تاریخی حیثیت آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی مرضی سے اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو ہے نا ممبران منتخب ہوئے تھے، اور یہ 3 سال کے ٹینیور کے درمیان ہے۔ اس وقت آپ کو یاد ہے شیخ رشید صاحب نے گارنٹی دی تھی، لیکن پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کا جہاں سے تعلق ہے، بہت سے لوگوں نے، میں نہیں بات کر رہا، بہت سے لوگوں نے سوال کیے تھے کہ نہیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے، لیکن عمران خان کی کوالٹی یہ ہے کہ اس نے کہا نہیں، ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور انہوں نے اس لیے یہ فیصلے کیے۔ ہم نے پھر دیکھا کہ وہی الیکشن کمیشن تھا کہ جو اگر واقعی یہ الیکشن کمیشن جو اب رویہ رکھا ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے دور میں ایسا کیوں نہیں تھا؟ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ تھے، پی ٹی آئی اگر واقعی چہیتی تھی
تو ڈسکا کے الیکشن میں جو سارا کچھ سامنے کھول کے رکھ دیا. پھر کئی ضمنی الیکشنز میں جس طرح سے دوسرے کینڈیڈیٹ جیت گئے, اگر واقعی ساتھ تھے تو پھر یہ ہو سکتا تھا. اب یہ سوال تو اب کھل کے ہوں گے, سامنے تو آئیں گے. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا تھا. پھر آگے جو معاملہ شروع ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلا کام شروع ہوا پروویڈنٹ فنڈنگ کا کیس. اس میں جس تیزی سے معاملہ لے کر گئے, جس طرح سے اور آج دیکھیں آج پروویڈنٹ فنڈنگ کیس میں کچھ ہو سکا, اس کیس میں کچھ ہے. پی ٹی آئی نے کیا کیا کچھ برداشت کیا کہ فورن فنڈنگ پارٹی ہے, پتہ نہیں کیا کیا الزامات آپ برداشت کیے. اس میں لارجر بینچ کے سامنے میں وکیل تھا, انور منصور صاحب کے ساتھ وہاں پیش ہوئے تھے, وہاں آرگو بھی باقاعدہ کیا تھا اور وہ کیس ہم جیت گئے تھے. اس میں کئی پاکستانیوں کو ناٹ پاکستانی کہہ دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ لے کر آیا تھا اور یہاں سے میں نے ڈکلیئر کرایا تھا کہ ناٹ پاکستانی یعنی وہ کیا ہے, یعنی ایک پاکستانی خاتون کی اگر کسی سے شادی ہوگی یا فارنر سے تو وہ فارنر شپ تو نہیں ختم ہو جانی نا, وہ تو پاکستانی تو رہ نہیں جانا ہے. یا ڈیول آپ نے آئی ڈی کارڈ حاصل کیے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے اسے پاکستانیت ختم ہو جائے گی. پاکستانیت تو ختم ہو نہیں سکتی ہے. یہ والا سب سے پہلا اس میں اتنا ذلیل کیا گیا آپ کے سامنے. پھر معاملہ شروع ہوتا ہے ساتھ ہی توہین الیکشن کمیشن کا اور توشہ خانہ کا. یہ توشہ خانہ وہ توشہ خانہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے سیکشن 137 کے تحت شروع کیا. 137 والا معاملہ بہت کلیئر ہے, بہت آسان ہے اور سادہ ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیں. اور آج بھی میرٹ پہ کیس اگر کیا جائے تو عمران خان اس میں باعزت بری ہوتے ہیں, باعزت بری ہوتے ہیں, جو کہ 120 دن کے بعد یہ ٹرائل چلایا گیا اور آرٹیکل 63 کے تحت یہ اختیار نہیں تھا. یہ ساری باتیں ہیں جو ریکارڈ کے اوپر میں لا چکا ہوں, ایک ایک چیز. اس میں علیحدہ پٹیشن بھی فائل کی ہے. آج بھی 5 ممبر بینچ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہا. میں ہم خیال ججز یا ہم خیال بینچز کی بات نہیں کر رہا, میں تو وہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں. پھر کیا ہوا, توہین الیکشن کمیشن وہ چلنا بھی چل رہا ہے, ابھی وہ چل رہا ہے آپ کے سامنے. توشہ خانہ میں سزا ہو گئی اور پھر سائفر شروع ہو گیا. سائفر میں آپ نے دیکھا کیا کس طرح کا ٹرائل ہوا. پھر ہم نے دیکھا توشہ خانہ ایک اور نیا والا آیا, اس میں سزا ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جناب عدت کا کیس, وکیل کا حق لے لیا گیا, جال دیا گیا عمران خان کو. پھر وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کا سمبل لے لیا. کیا تھا, چھوٹی موٹی غلطی تھی, جرمانہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن لے لیا گیا سمبل. پھر اس سمبل کو ریٹین نہیں کرنے دیا گیا, کینڈیڈیٹ کو وہ سمبل استعمال نہیں, چلے نہ صحیح پارٹی کا تشخص بھی استعمال نہیں کرنے دیا گیا. اور وہ معاملہ پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. متفرق درخواست کل میں دائر کر رہا ہوں, وہ صبح کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اس درخواست کی تفصیلات ہیں کیا. اور یوں ایک پارٹی کو کالر میں لگا دیا گیا, پارٹی فیس کر رہی ہے, پارٹی یہ سارا کچھ فیس کر رہی ہے, لیکن عوام نے کہا نہیں اپنے حق پہ ڈھا. اور ہم یہی کہتے رہے کہ عوام نکلے, چھوڑیں لڑائی جھگڑے مار کٹائی, کسی سے کیا ملنا ہے. 9 مئی میں جن لوگوں نے غلطیاں کر لی ہیں وہ سزائیں بھگتیں گے, باقی نہیں ہے. لیکن اب موقع ہے پرامن احتجاج کا. اگر پارٹی کال دیتی ہے تو باہر نکلنا ہے. اب ہے کیا, ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے یہ بات کہنے کے بعد الیکشن تو پورا ٹینٹڈ ہو گیا. پھر تقریباً 60 سے 70 کے قریب سیٹیں ایسی ہیں جو آپ صرف دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اٹھائے گئے. وہ ڈاٹا اکٹھا کر لے الیکشن کمیشن اپنے تئیں اکٹھا کر لے, ایک انکوائری کر کے پتہ لگ جائے گا کتنے لوگوں کے خلاف جھوٹے پرچے درج ہوئے. ایک پرچے سے نکال کے دوسرے سے تیسرے میں, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. ایک ایک چیز آپ کے ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. پھر اب جاتے ہیں ملاقاتوں کی طرف. جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, وزارت عظمیٰ مانگ لی ہے بلاول بھٹو کے لیے, اور نون لیگ جو ہے وہ اپنے خواب کہ ہم ہی وزارت عظمیٰ میں لیں گے. وزارت عظمیٰ نون لیگ کو تو کوئی نہیں ملنی اس دفعہ. میں نے آپ کو بتا دیا تھا, میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ پاکستان میں آ نہیں سکتے, اگر آئیں گے ڈیل کے ساتھ آئیں گے. مجھے معذرت بھی کرنی پڑی کہ آ گئے, لیکن میں نے تو کہا تھا ڈیل کے ساتھ آئے. پھر میں نے یہی کہا کہ یہ وزارت عظمیٰ کی لائن نہیں ہے, اس میں راندہ درگاہ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. قدرت کا بھی ایک انتقام دیکھ لیجئے گا. ذرا سی شرم ہوتی نا تو اس معاملے میں سچ بتاتے, قوم سے آ کے اقرار کرتے کہ نہیں جی ہمیں عوام نے مسترد کر دیا ہے, ہم اس طرح کے مینڈیٹ کو نہیں یقین کرتے. لیکن ہو گیا. اب پھر وہ لالچ لگی ہوئی ہے
اور ہاں ایک اور بتا دیں آپ کو، جو آزاد امیدوار یہاں جوائن کر رہے ہیں نا پاکستان مسلم لیگ، وہ آزاد بیرسٹر عقیل ملک کا تو تعلق ہی نون لیگ کے ساتھ تھا، میرے ساتھ کئی پروگرام کیے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ تو انہی کے آدمی، انہی کے تھے، تو پارٹی میں جوائن کر لیا انہوں نے کون سا احسان کیا ہے؟ باقی جو 3-4 لوگ ہوئے ہیں وہ آزاد ہیں، اور آزاد کو جنہوں نے پریشر ڈالا ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے آپ کو، پیسے لگے یا جو کچھ بھی ہوا، یہ وہ اپنے طور پر داخل ہو گئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ ابھی تک کیا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ وہاں گیا ہے؟ وہ جا نہیں سکتا، آرٹیکل 63 ایک آ جائے گا، اس سے پہلے سیاسی جماعت چھوڑنی پڑے گی، پھر سیاسی جماعت دوسری جوائن کرے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہی ایک فرق ہے۔ عام دنوں میں اب اسمبلی میں بیٹھ کے نا حلف لینے کے بعد جو مرضی کرتے رہے، حلف لینے سے پہلے جو معاملات ہیں نا یہ بہت مشکل ہو جائیں گے۔ آپ ایک سیاسی جماعت، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، آپ کو 16 جنوری کو یاد ہوگا، 16 جنوری کو فیصلہ دیا تھا نا الیکشن کمیشن نے، جب ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی کے ساتھ جو ہے، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ان کا اپنا سمبل استعمال کرنا تھا، وہ فوراً فیصلہ آ گیا، نہیں استعمال کیا، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ڈیکلیریشن دی ہوئی ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس لیے وہاں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہاں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو۔ اور لے چلتے ہیں اب آگے کہ آگے MQM سیٹیں دی گئی ہیں، وہ نون لیگ کے ساتھ جانا پسند کرے گی، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے ان کے ساتھ جانے میں حرج کوئی نہیں، ان سے گفتگو ضرور ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان کے کوئی نہیں، ہاں تحریک وحدت مجلس مسلمین نے ایک سیٹ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام کر دی ہے، وہ ان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، یعنی بہت سی آپشن ابھی ایسی ہے، ابھی میں آپ کو ہوا میں نہیں رکھنا چاہتا، ابھی آپ کو جنگ تھوڑی سی لڑنی ہے، وہ جنگ ابھی لڑنے دیں، کل کیا کیا سماعتیں ہوں گی وہ میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔